مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ارے بھائی، آپ کیوں ڈر گئے؟ ہاں تو مجھے ڈر نہیں لگتا، آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما لیجئے۔ میں اکثر راتوں کو تنہا سفر کرنا پسند کرتا ہوں۔ کھیت ہوں یا ریگستان، دن ہو یا رات، میں ہزاروں میل تنہا سفر کرتا ہوں۔ مجھے رات کو سفر کرنا بہت بھلا لگتا ہے۔ یوں سمجھے کہ رات کے وقت سفر کرنے کا ہی مزہ ہے۔ میں جنگلی شہزادہ ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں جنگل کا شیر ہوں۔ نہیں بھائی، میں تو ڈر کا شہزادہ ہوں۔ آپ مجھے جیسے چاہیں ڈرا لیں، لیکن میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نہ میرے پسینے چھوٹیں گے، نہ خوف طاری ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے، نہ جسم کے بال کھڑے ہوں گے۔ میں بہادر ہوں، رب تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا۔ مجھے میرے رب نے بہت طاقت سے نوازا ہے۔ ڈرنا بھی اسی ذات سے چاہیے۔ اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ڈرو گے تو جان کی امان نہیں پاؤ گے۔ میرے اندر بھی رب رحمان کے جلال عذاب کا ڈر ہر وقت رہتا ہے۔ ہاں مگر میں ایک رات بہت زیادہ ڈر گیا۔ میرا رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ ایک بھیانک رات تھی، خون آلودہ رات، رازوں بھری رات۔ اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرا، شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس رات کیا ہوا؟ ٹھہریے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجیے کہ میں کون ہوں۔ میرا نام رحیم ہے اور رحم کرنا میرا پیشہ۔ میں اپنے پیشے میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے رحم کرنا سکھا دیا ہے۔ گھنے جنگل کے دوسرے کونے میں میرا خاندان آباد ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے مجھے جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جنگل ہزاروں میل پھیلا ہوا ہے۔ میں لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی مجھے کیا معلوم، ہاں مگر رب رحمان بہتر جانتا ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ دونوں عمر کی اس حد میں پہنچ گئے جہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں بانجھ پن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے والدین کی ساری محبت میرے حصے میں آئی۔ انہوں نے خوب اچھی طرح میری پرورش کی۔ میں شرارتی وارد ہوا ہوں اور بلا کا ذہین بھی۔ لکڑہارے کا بیٹا ہوں، اس لیے پڑھنے لکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جنگل والوں کا تعلیم سے کیا لینا دینا؟ جنگل میں ایسا کوئی نظام ہوتا بھی نہیں ہے۔ بس یوں سمجھے دنیا والوں کی نظروں میں ہم جنگلی ہیں، لیکن اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی جنگلی بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ انسان حیوانوں کی زندگی گزارتا تو وہی ٹھیک تھا۔ جب سے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، انسانیت بھلا بیٹھا ہے۔ ہوس کے دل دادا، دولت کے پجاری، رشتوں کی تذلیل کرتے پھرتے ہیں۔ شکر ہے میں ان پڑھ ہوں۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میرا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے۔ عزت کی کھاتے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی زمین پر کپڑا بچھا کر بے فکری کی نیند سو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بابا کے ساتھ خود کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے پایا۔ ہم دونوں باپ بیٹا لکڑیاں کاٹتے اور ان کو گٹھریوں کی صورت میں باندھ کر شہر میں بیچ آتے۔ یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جمع کرنے کی عادت ہم نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ پرندوں کی طرح روز رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ہم ہر روز شہر نہیں جا سکتے تھے، ہاں ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ شہر کے مناظر بہت عجیب تھے۔ باریش لوگ بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے تھے۔ 16 سال کا عرصہ پل بھر میں گزر گیا اور میں لڑک پن سے ہوتے ہوئے جوان ہو گیا۔ اب میں خوبرو طاقتور نوجوان بن گیا تھا۔ قد کاٹ کر لمبی مونچھیں ناک کے نیچے لہلہاتی تھی، نشیلے آنکھیں۔ جنگلی تھا مگر بلا کا حسن تھا۔ چٹا گورا رنگ، لال گلابی بال، گلاب کی طرح سرخ ہونٹ۔ جب بھی خود کو آئینے کے سامنے لے جاتا تو مجھے شرم نہیں آتی تھی۔ خود سے نفرت نہ خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام بنتا تھا۔
اگر میں خوبصورت نہ بھی ہوتا تو زندگی پانے کا شکریہ ضرور ادا کرتا۔ بنانے والی ذات کے آگے سر بسجود ضرور ہوتا۔ ہاں مگر بدصورت شخص کو دنیا والے تانوں سے مار دیتے ہیں۔ اب تو مرنے میں بھی ترقی کر لی ہے، خود کو مارنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی کسی کے پیار میں مرا جا رہا ہے تو کوئی کسی کی زلفوں پہ مرا جا رہا ہے۔ عجیب دستور ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے روپ میں سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ سانپ، یہی سانپ ہی تو جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ڈر گیا تھا، میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ معمول کی رات تھی، میں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کے سین میں لا کر رکھی اور کھانا بنانے لگا۔ ہاں جی، میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری شادی نہیں ہوئی، نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید ہونا تھا۔ رشتہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو کام سے روک دیا تھا۔ میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا، مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی تھا۔ ارے بھائی، آپ کیوں حیران ہو گئے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں گھر کی ہانڈی روٹی کرتا تو اس وقت کسی عورت سے کم نہیں تھا، اور جب جنگل میں کام کرتا تو مرد سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم رکھ چھوڑا ہے۔ جنگل میں کوئی جانور مصیبت میں ہوتا تو میں قدم قدم پر ان کی مدد کرتا۔ جنگل کے سبھی جانور میرے دوست تھے۔ اب آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سانپ بھی میرا دوست کیسے بنا؟ تو میرے بھائی، زبان میں بڑی طاقت ہے۔ اپنے اخلاق کے اظہار سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ آزما کر دیکھیے گا۔ جھوٹ ہوا تو گریبان میرا ہاتھ آپ کے جو چاہیں سزا دیں۔ جنگل کے چاروں سو خاموشی ہی خاموشی تھی، ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی، لیکن سفید دودھیا روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک جا رہی تھی۔ کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب خون آلودہ تھے، جیسے کسی دشمن سے دو ہاتھ کر آیا ہو، اپنے دشمن کو پایا انجام پہنچا آیا ہو۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی، بے چینی سے اس کے ارد گرد مہور رقص تھی۔ بدحواسی میں بھی کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی نیلی آسمان، کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی نیلے آسمان کی طرف، ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال دیتا۔ یہی وہ لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا، زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، میرے رواں کانپ اٹھا، میں تھر تھر کانپنے لگا تھا، جیسے مجھے سردی لگی ہو اور میرے جسم پر کپڑے تک نہ ہو۔ میں ڈر گیا، گھپ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا۔ موت آئی کہ آئی، میرے لب ہلنے لگے، میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا۔ وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی، میری جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڑ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا، وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا، میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ سانپوں کے بارے میں تو سنا تھا، یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے، اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک کے بعد دیر گرے 3 کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی، کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون سا ہو گیا۔
جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ میں نے سانپ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کالے ناگ کو اپنے باہوں میں بھر لیا۔ محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا۔ میں اپنی سگی اولاد کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ پھر اس طرح میں گھر کی طرف نکل پڑا۔ میں گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں پہنچا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہ شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں جانوروں کو مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ سب مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چر رہا تھا۔ انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں نے ان کے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں لگا بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اونھے منہ بے سود پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا۔ جانے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ شاید اب میری باری ہے۔ پہلے میں ڈر گیا لیکن ساتھ ہی میں پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو۔ ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی۔ اس کے زخم کم ہو گئے تھے۔ اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کے 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی رہتی ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں۔ کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے۔ مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا۔ یہ کارنامے ناگن ہی دے رہی ہے۔ سانپنی کھانا پکاتی ہے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میرے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ جنات ہیں۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ سانپنی اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کے مذہب بھی اسلام ہے اور اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں مگر جو امن کی فضا میں انگارے بھڑکائے اس کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے۔ سانپ اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے کہیں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا۔ آج اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی کے قریب تر ہے اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔
جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والے دماغ اور دل میں یاد الہی کا ہونا ضروری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔